موجود ہیں کہ میری زبان جو ہے وہ تھرتھرا رہی ہے کہ میں بولوں۔ ارشاد صاحب میں نظر پڑی، میرے جی ڈی سی اوڑی کے پہلے پرنسپل ہیں، بہت کام کیا ہے۔ میں اس سٹیج پہ اعجاز صاحب پہ نظر پڑتی ہے تو اتنا چھوٹا تھا جب ان کو میں نے سول سروسز میں دیکھا ہے، ایک نام کمایا ہے۔ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، پرمندر جی بیٹھے ہیں، بار اسوسیشن کے پریزیڈنٹ بیٹھے ہیں، میرے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بیٹھے ہیں۔ رفیق رافع صاحب کو تو میں ایز اے ٹریڈ یونین لیڈر کے ٹائم سے جانتا ہوں۔ پولیس سے ہمارے الطاف صاحب بیٹھے ہیں، فیروز صاحب کو تو ذاتی طور پہ جانتا ہوں۔ سول سوسائٹی ایک اہم فورس ہوتی ہے۔ کرامت قیوم صاحب کے ساتھ تو ایک رشتہ ہے۔ بارہمولہ ایک اتنی زرخیز جگہ ہے، ایک زرخیز زمین ہے، زرخیز مقام ہے کہ میں اپنے والد صاحب سے ہی صرف سنتا ہے کہ کن کن بڑی بڑی شخصیتوں نے بارہمولہ میں جنم لیا ہے، وہ سوشلی ہو، پولیٹیکلی ہو، دینی حساب سے ہو، ادبی حساب سے ہو، تو بارہمولہ کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ اگر ہم جموں و کشمیر کو لیں گے اور اس کے ساتھ پھر ہم اگر کشمیر پروونس کو لیں گے، لیکن کہیں نہ کہیں کئی سالوں سے جو پوٹینشیل بارہمولہ کے میں موجود ہے یا موجود تھا، مجھے لگتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں گم ہو گیا۔ آج آپ نے سول سوسائٹی نے ہمیں بلایا، طارق موجود صاحب نے بڑی صحیح بات کی، مغلو صاحب نے، کہ میں ان چیزوں کو لگتا ہی نہیں تھا۔ میں تو یہ کہوں گا کہ اس وقت کا جو وقت چل رہا ہے، ہم تو یہ کہیں گے کہ ہم آپ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا رہے ہیں۔ سب کے جذبات، سب کے احساسات کو مد نظر رکھ کے میں ایک ہی بات کہوں گا کہ ہم سب نے مل کے بارہمولہ کی وہ آن شان کو واپس لانا ہے، اس پرائیڈ کو واپس لانا ہے جو بارہمولہ کا ایک مقام ہے ریاست جموں و کشمیر میں۔ میں ابھی بھی ریاست کہوں گا، خواہ یہ یوٹی بنا لیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کتنی دیر بنائیں گے، کتنی دیر یہ چیز کریں گے۔ دنیا گول ہے، 365 ہے۔ آج دنیا کو دیکھیں گے تو رائٹسٹ کا دور چل رہا ہے، ایک زمانہ تھا لیفٹسٹ کا دور تھا، ایک زمانہ تھا ڈیموکریٹک لوگوں کا دور تھا، آج رائٹسٹ کا دور چل رہا ہے، کچھ ٹائم یہ بھی چلے گا۔ لیکن ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، اللہ جو بھی کرے گا ہمارے لیے بہتر ہی کرے گا، اس نے ہمارے لیے بہتر ہی سوچا ہوگا، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بے یقینی یا نامرادی جو ہے وہ کفر ہے۔ تو ہم امید پہ قائم ہیں کہ اللہ نے ہمارے لیے بہتر ہی سمجھا ہوگا۔ شاید ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہوئے ہوں گے کہ اس وقت ہم اس مصیبت، اس پریشانی میں ہیں، لیکن ہم سب نے مل کے اس بارہمولہ کو ایک نئی ڈائریکشن دینی ہے، اور وہ ڈائریکشن جاوید صاحب، حفیظ صاحب یا میں، ہم ایز اے لیجسلیچر اکیلے نہیں دے سکتے ہیں جب تک آپ لوگ سول سوسائٹی یا بارہمولہ ہمارے ساتھ نہیں ہوگی۔ ہم آپ کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ رب العزت ہم 24/7 آپ کے ساتھ ہیں، اور جو ہمارے بزرگوں نے اپنے دور میں کیا ہے، جتنی انہوں نے کوشش کیا، ہم وہاں نہیں پہنچ سکتے۔ میں اپنے والد صاحب کو آج بھی ایک بات کہتا ہوں کہ جتنا آپ نے کیا ہے، میں آپ کے پاؤں تک پہنچ سکوں تو بڑی بات ہوگی۔ میں آج بھی ان کو کہتا ہوں کہ آپ تو عید اور دیوالی والے دن پیدا ہوئے ہیں، ہم تو ہماؤس کی رات والے دن پیدا ہوئے ہیں۔ ہم جس دور میں اس وقت آئے ہیں، یہ آپ جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں۔ اس لیے میں صرف ایک ہی بات کہوں گا، باتیں بڑی ہوئی، اور جتنی باتیں ہمارے اسپیکر صاحبان نے کہی ہیں، میں ان سے متفق ہوں کہ بھائی جو حالات ہیں، جس طریقے سے ہونا چاہیے تھا، جس طریقے سے سسٹم چلنا چاہیے، سسٹم نہیں چل رہا ہے۔ لیکن انشاءاللہ رب العزیم اگر رات ہوتی ہے تو صبح بھی ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے تو رات بھی ہوتی ہے۔ ہم اسی امید کے ساتھ ہیں کہ ہمارے ساتھ جو بھی ہوگا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اچھا ہی کرے گا۔ ہمیں اس پہ زیادہ بھروسہ رکھنا چاہیے بنسبت کے انسانوں پہ۔ اللہ جو ہمارے لیے جو سوچا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے وہ بہتر ہی سوچا ہوگا، لیکن ساتھ ساتھ میں ہم نے اپنی سوسائٹی کو ڈرگ فری کرنا ہے۔ بڑی سب اہم چیز ہر اسپیکر نے اس بات پہ بولی ہے
ہم نے اس کو ڈرگس فری کرنا ہے. ہم نے صرف اپنے پولیس بھائیوں کے اوپر ہی یقین نہیں رکھنا ہے, وہ بھی کتنا دوڑیں گے, کتنا کریں گے. جب تک ہم ایز اے سوسائٹی ہم سب اکٹھے ہو کے اگر اس ڈرگ مینس کو دور نہیں کریں گے تو آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گے. آنے والی نسلیں ہماری کہاں پہنچیں گی یہ آپ مجھ سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں. باقی ہم یہ چاہتے ہیں کہ بارہمولہ کو جو اس وقت اس زمانے میں گیٹ وے آف کشمیر ہوتا تھا, جب وہ کشمیر بھی ادھر حصہ ہوا کرتا تھا تو اٹ واز اے گیٹ وے آف کشمیر, ہم اس گیٹ وے آف کشمیر کو اسی طریقے سے نظر سے دیکھتے ہیں. اور میں آخر میں ایک بار اپنی اڑی کی عوام کی طرف سے میں ہاتھ جوڑ کے دل کی امید گہرائیوں سے دل سے میں اڑی والوں کی طرف سے آپ بارہمولہ کی سول سوسائٹی کو, اپنے بارہمولہ کے گردوارہ پرورن کمیٹی کو, یہاں کے ہندو بھائیوں کو, یہاں کے امامیہ سکولز کو, یہاں کے درسگاہوں کو, سب لوگوں کو, شہری کے عوام نے, بارہمولہ کی عوام نے جس طریقے سے ہم اڑی والوں کا اس ایک ہفتے میں جو پیار, جو محبت, جو شفقت آپ لوگوں نے ہمیں دی ہے, میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ایسی مصیبت سے آپ کو دور رکھے. لیکن جب بھی آپ کو ہم اڑی والوں کی ضرورت پڑے گی انشاءاللہ جہاں آپ کا سر, جہاں آپ کے پاؤں پڑیں گے وہاں ہمارا سر آپ کے لیے کھڑا ہوگا. اور جو محبت و شفقت آپ نے دکھائی اور جس طریقے سے میڈیا نے وہ کوریج کی کہ جس طریقے سے آپ لوگوں نے لوگوں کے لیے دروازے کھلے رکھے, آپ نے گھر کھول دیے, آپ نے اپنا سب کچھ دے دیا اس وقت اس مصیبت میں لوگوں کے لیے, بچوں کے لیے, ماؤں کے لیے, بہنوں کے لیے. اور جس طریقے سے میری میڈیا نے وہ کوریج کی ہے, پہلی مرتبہ میں نے دیکھا کہ میری میڈیا نے اتنی پازیٹیو کوریج کی کہ ہر جگہ پہ آج واہ واہ ہو رہی ہے بارہمولہ کی. آج حالانکہ گولے ڈنگڈار میں بھی گرے, گولے اپنے راجوری میں بھی گرے, پونچھ میں بھی ہوئے, لیکن جو شفقت, جو محبت بارہمولہ کی عوام نے اڑی کی عوام کی طرف دکھائی ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. اور پوری دنیا میں اس وقت اگر واہ واہ ہو رہی ہو بارہمولہ کی ہے تو میں اس مائن سے آپ لوگوں کا, سول سوسائٹی کا, اپنے اس پریزیڈنٹ کا یہ ساتھ میرے رہے, ساتھ کھڑے رہے اور ساتھ نے کہا جو ہمارے لیے ہوگا رات دن جس وقت بھی ہوگا ہم آپ کے لیے کھڑے ہیں. میں ایک بار پھر اس مائن سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, سول سوسائٹی کا, بارہمولہ کی عوام کا, بارہمولہ کی بزرگوں کا, ماؤں کا, بہنوں کا, بچوں کا. اور یہ عہد کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ سول سوسائٹی کھڑے رہیے, جہاں آپ ہمیں بلائیں گے انشاءاللہ سب لیجسلیچرز آپ کے ساتھ ہیں. بارہمولہ کی ترقی کرنی ہے, بارہمولہ کو آگے بڑھانا ہے. السلام. چونکہ ورمل سول سوسائٹی ہند آج دہ ات ناوس پہ کرکٹ ٹورنامنٹ کپ پور نارتھ کشمیر کن کی پور ویلی ہند ٹیم تر تمہ کپچ تہ کرو آج یہ اجرایی کی دستی شروع گھن وول. اور وہ کرو محترم اعجاز صبس ادبن احترام گزارش کہ تم کرن ووٹ آف تھینکس سول سوسائٹی بارہمولہ طرف. محترم اعجاز صاحب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین.